بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تھا شاہدائیں بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ دوم۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 10واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ عالم کے سامنے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص انصار میں سے آیا اور اس نے سوال کیا، اے رسول خدا، اگر کسی کا جنازہ مشیت و تدفین کے لیے تیار ہو اور دوسری طرف علمی نشست ہو جس میں شرکت کرنے سے کسب فیض ہو اور دونوں بیک وقت ہوں اور وقت بھی اتنا نہ ہو کہ دونوں جگہ کوئی شرکت کر سکے، ایک میں شریک ہو تو دوسرے سے محروم رہ جائے، تو ایسی صورت میں آپ کس کو پسند کریں گے تاکہ میں بھی اسی میں شرکت کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دوسرے لوگ موجود ہیں جو جنازے کے ہمراہ جا کر اسے دفن کریں تو تم علمی بزم میں شرکت کرو، کیونکہ ایک علمی بزم میں شرکت 1000 جنازوں کی مشیت میں حاضری، 1000 بیمار کی عیادت، 1000 رات کی عبادت، 1000 دن کے روزے، 1000 درہم صدقہ، 1000 غیر واجب حج اور 1000 غیر واجب جہاد سے بہتر ہے۔ یہ سب چیزیں کہاں اور عالم کی خدمت میں حاضری کہاں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علم کی بدولت خدا کی اطاعت کی جاتی ہے اور علم کے ذریعے عبادت خدا ہوتی ہے؟ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی علم سے وابستہ ہے، جس طرح سے دنیا اور آخرت کی برائی جہالت سے جدا نہیں۔ حشام اور طاؤس یمانی۔ حشام ابن عبد الملک اموی خلیفہ اپنے زمانہ خلافت میں مکہ حج کے ارادے سے آیا تو اس نے یہ حکم دیا کہ جس شخص نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا ہو اور ان کی صحابیت کا شرف حاصل کیا ہو اسے لایا جائے تاکہ اس سے اس زمانے سے متعلق سوالات کرے۔ اس کو بتایا گیا کہ رسول خدا کا کوئی بھی صحابی زندہ نہیں ہے، سب انتقال کر گئے۔ حشام نے کہا تابعین میں سے کسی کو لایا جائے تاکہ ان کے حضور سے کسب فیض کریں۔ طاؤس یمانی کو حاضر کیا گیا۔ طاؤس جس وقت آئے تو انہوں نے اپنے جوتے حشام کے سامنے فرش پر اپنے پیروں سے نکالے اور خلاف معمول سلام کیا۔ ہر شخص سلام کے وقت السلام علیکہ یا امیر المومنین کہتا تھا، لیکن طاؤس نے صرف السلام علیکہ کہا اور یا امیر المومنین نہیں کہا۔ اس کے علاوہ یہ کہ فوراً حشام کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کی اجازت بھی نہ لی، جبکہ طریقہ یہ تھا کہ جب تک خلیفہ خود بیٹھنے کی اجازت نہ دینا لوگ اس کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ طاؤس نے مزاج پرسی کے لیے یہ کہا، حشام تمہارا مزاج کیسا ہے؟ طاؤس کے کردار اور عمل نے حشام کو سخت غضبناک کر دیا۔ حشام نے طاؤس کی طرف رخ کر کے کہا، یہ سب کام تم نے میرے سامنے کیے، میں نے کیا کیا؟ یہ معلوم کرتے ہوئے کہ تم نے کیا کیا، تم نے اپنے جوتے میرے سامنے کیوں اتارے، مجھے امیر المومنین کہہ کر کیوں نہیں پکارا، میری اجازت کے بغیر میرے سامنے کیوں بیٹھے، اس توہین آمیز صورت میں میری مزاج پرسی کیوں کی؟ طاؤس نے جواب دیا، تمہارے سامنے جوتے اس لیے میں نے نکالے کہ دن میں خداوند عالم کے سامنے 5 مرتبہ نکالتا ہوں اور وہ اس طرح مجھ پر غضبناک نہیں ہوتا۔ میں نے تمام مومنین کا امیر کہہ کر اس لیے نہیں پکارا کہ تم واقعاً سب مومنین کے امیر نہیں ہو، بہت سے اہل ایمان تمہاری خلافت اور حکومت سے ناراض ہیں۔ تمہارا نام لے کر اس لیے پکارا کہ خدا نے اپنے پیغمبروں کا نام لے کر پکارا ہے اور قرآن میں یا داؤد یا یحییٰ یا عیسیٰ کہہ کر یاد کیا ہے۔ یہ عمل انبیاء جیسی شخصیتوں کے لیے توہین کا سبب نہیں ہے، اس کے برخلاف
خدا نے ابو لہب کا ذکر نام کے ساتھ نہیں بلکہ کنیت کے ساتھ کیا ہے۔ تم نے جو یہ کہا تمہارے سامنے اجازت کے بغیر بیٹھ گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھ لو جو خود تو بیٹھا ہے لیکن لوگ اس کے اطراف میں کھڑے رہے ہیں۔ طاؤس کی گفتگو جب اس منزل پر پہنچی تو ہشام نے کہا، اے طاؤس مجھے مواعظہ کرو۔ طاؤس نے کہا، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا ہے کہ جہنم میں بڑے بڑے سانپ اور بچھو ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس امیر کو ڈسیں جو لوگوں کے ساتھ عدالت اور انصاف کا برتاؤ نہیں کرتا۔ طاؤس یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ پینشن۔ ایک نصرانی بوڑھے نے زندگی بھر کام کر کے زحمتیں اٹھائیں لیکن ذخیرے کے طور پر کچھ بھی جمع نہ کیا، آخر میں نابینا بھی ہو گیا تھا۔ بڑھاپا اور نابینائی اور مفلسی سب ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ بھیک مانگنے کے علاوہ اب اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، اس لیے وہ گلی میں ایک طرف کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا۔ لوگ رحم کا برتاؤ کرتے ہوئے صدقے کے طور پر ایک ایک پیسہ اس کو دیتے تھے۔ اس طرح وہ اپنی بے کیف اور رنج آویز زندگی بسر کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ادھر سے گزرے اور اس کو اس حال میں دیکھا تو حضرت علی علیہ السلام اس بوڑھے کے حالات کی تحقیق میں لگ گئے تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ شخص ان دنوں ایسی حالت میں کیوں مبتلا ہے، اور یہ معلوم کریں کہ آیا اس کا کوئی لڑکا ہے جو کہ اس کا کفیل ہو سکے، کیا کوئی دوسرا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ بوڑھا عزت کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اور بھیک نہ مانگے۔ بوڑھے کو پہچاننے والے آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ بوڑھا شخص نصرانی ہے اور جب تک جوانی تھی اور آنکھ تھی کام کرتا تھا، اب جبکہ جوانی اور بینائی دونوں سے محروم ہو چکا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، ساتھ ساتھ کچھ دولت بھی نہیں رکھتا، غیر اختیاری طور پر بھیک مانگتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عجیب بات ہے، جب تک طاقت رکھتا تھا تم لوگوں نے اس سے کام لیے اور اب اس کو اس حال پر چھوڑ دیا ہے۔ اس شخص کے گزشتہ حالات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک طاقت رکھتا تھا کام کر کے خدمت خلق کی۔ اس وجہ سے حکومت اور سماج کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ زندہ رہے اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ جاؤ اور اس کو بیت المال سے مستقل کچھ رقم دیا کرو۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد عشق و محبت کرتا تھا اور تیل یعنی روغن زیتون بیچنے کا کام کرتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ خبر مشہور تھی کہ وہ صدقے دل سے رسول خدا سے بے پناہ عشق اور محبت کرتا تھا اور بہت چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے اور بہت چاہتا ہے۔ اگر ایک دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھتا تھا تو بے تاب رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتا تھا تو پہلے مسجد یا رسول خدا کے گھر یا جہاں کہیں پیغمبر ہوتے تھے ہر ممکن ذریعے سے اپنے آپ کو وہاں پہنچاتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فرحت حاصل کر کے تقویت پاتا، پھر اپنے کام کے لیے جاتا تھا۔ جب کبھی پیغمبر کے ارد گرد لوگ ہوتے اور وہ لوگوں کے پیچھے اس طرح ہوتا کہ پیغمبر کو نہ دیکھ پا رہا ہو تو لوگوں کے پیچھے سے گردن اونچی کرتا تاکہ ایک بار ہی صحیح جمال پیغمبر پر نگاہ ڈال سکے۔ ایک دن رسول خدا اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ لوگوں کے پیچھے سے ان کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیغمبر بھی بڑھ کر اس کے مقابل آ گئے تاکہ وہ شخص آسانی کے ساتھ ان کو دیکھ سکے۔ وہ شخص اس دن پیغمبر کو دیکھنے کے بعد اپنے کام کے لیے گیا لیکن تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی کہ واپس آیا۔ جیسے ہی رسول خدا کی دوسری بار اس دن
اس پر نظر پڑی، ہاتھ کے اشارے سے اس کو قریب بلایا، وہ رسول خدا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا، آج کی تیری روش دوسرے اور دنوں سے کیوں مختلف رہی؟ دوسرے دنوں میں ایک مرتبہ آ کر اپنے کام کے لیے چلا جاتا تھا، لیکن آج جانے کے بعد دوبارہ واپس آیا کیوں؟ اے رسول خدا، حقیقت یہ کہ آج میرے دل میں آپ کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں اپنے کام کے لیے نہ جا سکا، مجبور ہو کر واپس آ گیا۔ رسول خدا نے اس کے لیے دعائے خیر کی۔ وہ اس دن اپنے گھر گیا، لیکن پھر دوبارہ دکھائی نہ دیا۔ چند دن گزر گئے اور اس کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب میں سے اس کے بارے میں معلوم کیا تو سب نے یہی کہا کہ ایک مدت سے ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جا کر اس شخص کی خبر لیں اور معلوم کریں کہ اس پر کون سی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ اپنے چند دوست اور اصحاب کے ہمراہ روغن زیتون کے بازار کی طرف تشریف لے گئے۔ جیسے ہی اس شخص کی دکان پر پہنچے، دیکھا دکان بند ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے ہمسائے سے اس کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے کہا، اے رسول خدا، کئی روز پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ انہی لوگوں نے کہا، اے رسول خدا، وہ بہت امانت دار اور سچا انسان تھا، لیکن اس میں ایک بری خصلت تھی۔ وہ کون سی بری خصلت؟ 5 برے کاموں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، مثلا عورتوں کی فکر میں رہا کرتا تھا۔ خدا اس کو بخشے اور اپنی رحمت میں شامل کرے۔ وہ مجھے اتنا زیادہ چاہتا تھا اور مجھ سے محبت کرتا تھا کہ اگر وہ غلام و کنیز فروشی بھی کرتا ہوتا تو خدا اسے بخش دیتا۔ کھیرے والا۔ دوسری صدی ہجری میں ایک نشست اور ایک مرتبہ میں عورت کو 3 طلاق دینے کا مسئلہ اہل نظر کے زیر بحث تھا۔ اس زمانے کے بہت سے علماء و فقہا اس بات کے معتقد تھے کہ ایک مرتبہ میں 3 طلاق پہ در پہ بغیر رجوع کے صحیح ہے، لیکن علماء و فقہائے شیعہ اثنا عشری ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی کی وجہ سے اس قسم کے طلاق کو باطل اور بے اثر جانتے تھے۔ فقہائے شیعہ یہ کہتے تھے کہ عورت کو 3 طلاق دینا اس وقت صحیح ہے جب 3 بار واقعہ ہو۔ اس طرح کے مرد عورت کو طلاق دے اور اس کے بعد رجوع کرے، دوبارہ طلاق دے، پھر رجوع کرے، اس وقت تک جب تیسری بار طلاق دے گا تو اب عدہ میں مرد کا حق رجوع ختم ہو جائے گا۔ عدہ کے بعد بھی دوبارہ ازدواج کا حق نہیں رکھتا، مگر یہ کہ محلل کے مراحل انجام پا جائیں، یعنی اس عورت کی شادی کسی دوسرے مرد سے ہو جائے اور ان دونوں کی ہم بستری کرنے کے بعد ان کے درمیان طلاق یا وفات کے ذریعے جدائی واقعہ ہو جائے۔ کوفہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ میں 3 طلاق دیں اور بعد میں اپنے اس عمل پر پشیمان ہوا، اس لیے کہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور صرف ایک معمولی سی رنجش کی بنا پر جدائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ عورت بھی اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، اس وجہ سے دونوں اس مشکل کی چارہ جوئی میں لگ گئے۔ اس مسئلے کے سلسلے میں جب علماء شیعہ سے استفتاء کیا، سب نے متفق ہو کر کہا، جب 3 طلاق ایک دفعہ میں واقعہ ہوئی ہیں، باطل و بے اثر ہیں، اور اس وجہ سے تم دونوں اب بھی شرعاً اور قانوناً میاں اور بیوی ہو، لیکن دوسری طرف عام لوگ اپنے تمام علماء اور فقہا کی پیروی کی وجہ سے یہ کہتے تھے کہ وہ طلاق صحیح ہے اور ان دونوں کو ازدواجی زندگی سے روکتے تھے۔ عجیب مشکل درپیش تھی۔ ازدواجی زندگی میں حرام اور حلال کا مسئلہ معنی تھا۔ دونوں مرد اور عورت بھی یہی چاہتے تھے کہ گزشتہ زمانے کی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں، لیکن فکر مند تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ طلاق صحیح ہو اور اس کے بعد ان کی ہم بستری حرام ہونے کی وجہ سے ان کی آئندہ کی اولاد ناجائز ہو۔ مرد نے ارادہ کیا کہ علماء شیعہ کے فتوے پر عمل کریں اور دی ہوئی طلاق کو کالعدم فرض کریں۔ عورت نے کہا، جب تک تو اپنے آپ اس مسئلے کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے معلوم کر کے جواب حاصل نہ کرے گا، میرا دل مطمئن نہ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت قدیم شہر
حیرہ کوفہ کے نزدیک میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کو ایک مدت سے عباسی خلیفہ نے اس جگہ مدینے سے بلا کر نظر بند کر رکھا تھا اور کوئی بھی امام سے ملاقات یا گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ اس مرد نے جس تدبیر سے چاہا کہ اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پہنچائے، کامیاب نہ ہوا۔ جہاں امام علیہ السلام نظر بند تھے، ایک دن اس کے قریب کھڑا ہو کر امام کے گھر کا راستہ حاصل کرنے کی فکر میں تھا کہ اچانک اطراف کوفہ میں رہنے والوں میں سے ایک دیہاتی کو دیکھا جو کہ سر پر کھیرے کا ٹوکرا رکھے آواز لگا رہا ہے، کھیرا لے لو کھیرا۔ اس دیہاتی شخص کو دیکھتے ہی دماغ نے بجلی کی طرح کام کیا۔ آگے بڑھ کر اس سے کہا، ان تمام کھیروں کو کتنے میں بیچو گے؟ 1 درہم نے۔ لو یہ 1 درہم۔ اس وقت دیہاتی شخص سے اس نے یہ خواہش کی کہ چند منٹ کے لیے پہننے کو اپنی پگڑی دے دے اور اسے جلد واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ دیہاتی نے یہ بات قبول کر لی۔ اس نے دیہاتی پگڑی پہن کر اپنے سراپا کو دیکھا تو بالکل ایک دیہاتی معلوم پڑ رہا تھا۔ کھیرے کی ٹوکری سر پر رکھی اور کھیرا لے لو کھیرا کی آواز لگائی اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے امام علیہ السلام کے گھر کے پاس سے گزرا۔ جیسے ہی امام کے گھر کے سامنے پہنچا، ایک غلام باہر آیا اور اس نے کہا، اے کھیرے والے، یہاں آؤ۔ بغیر اس کے کہ نگہبان مامورین متوجہ ہوں، بہت آسانی سے اپنے آپ کو اس نے امام کی خدمت میں پہنچا دیا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بہت اچھی بہترین تدبیر اختیار کی، اب کہو کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اے فرزند رسول، میں نے اپنی بیوی کو ایک دفعہ میں 3 طلاق دی۔ باوجود کہ تمام علماء شیعہ سے پوچھا، سب نے یہی کہا کہ اس طرح کی طلاق باطل و بے اثر ہے، لیکن پھر بھی میری بیوی کا دل مطمئن نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جب تک تو خود امام سے سوال کر کے جواب نہ لے لے گا، میں قبول نہ کروں گی۔ اس وجہ سے اس تدبیر کے ذریعے میں نے اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں پہنچایا تاکہ اس مسئلے کا جواب لے سکوں۔ جاؤ، اطمینان رکھو کہ وہ طلاق باطل ہے اور تم دونوں شرعاً اور قانوناً ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو۔ ام علا کی کہانی۔ ام علا کی گواہی۔ ام عین لام الف حمزہ۔ ام علا کی گواہی۔ مدینے میں مسلمانوں کے مجموعی طور پر 2 گروہ تھے، ایک اصلی باشندوں کا، دوسرا ان لوگوں کا جو رسول خدا کی مدینہ تشریف آوری کی وجہ سے دوسرے مقامات سے مدینہ آئے تھے۔ جو لوگ دوسری جگہوں سے آتے تھے مہاجرین اور اصلی باشندوں کو انصار کہتے ہیں۔ مہاجرین چونکہ وطن، گھر، مال و دولت اور غالباً اہل و عیال کو چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے ان کے پاس اسباب زندگی اور کوئی سر و سامان نہ تھا، لیکن یہ لوگ سچے محب اور عاشق تھے۔ اس وجہ سے انصار اپنے دینی بھائیوں کی اپنے گھروں میں فراخ دلی سے مہمان نوازی کرتے تھے۔ مہمان اور میزبان کا امتیاز نہ کرتے تھے بلکہ مساوات اور برابری کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کو اپنے مال اور زندگی میں شریک شمار کرتے تھے اور کبھی ان کو اپنے سے مقدم شمار کرتے تھے۔ عثمان ابن مظعون ایک مہاجر تھے جو مکے سے آئے تھے، ایک انصاری کے گھر زندگی بسر کر رہے تھے۔ عثمان اس گھر میں مریض ہو گئے۔ گھر کے افراد مخصوصاً ام علا انصاری جو ایک ایماندار خاتون تھی اور ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے ابتدا ہی میں رسول کی بیعت کی تھی۔ عثمان ابن مظعون کی بیلوس تیمارداری کر رہی تھی، لیکن دن بدن ان کی بیماری شدید سے شدید تر ہوتی گئی اور اسی بیماری کے نتیجے میں دنیا سے رحلت کی۔ گھر کے افراد عثمان ابن مظعون کے عظمت، ایمان اور عمل کی منزلت سے واقف ہونے کے ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ واقعاً ایک سچے مسلمان تھے۔ حضرت رسول خدا سے ان کی محبت اور خلوص کا بھی علم رکھتے تھے۔ ہر شخص کے لیے یہ 2 سندیں کافی تھیں کہ وہ گواہی دے کہ عثمان اہل بہشت ہیں۔ جس وقت لوگ دفن کے مقدمات فراہم کرنے میں مشغول تھے، رسول خدا تشریف لائے۔ ام علا نے عثمان ابن مظعون کے جنازے کی طرف رخ کر کے کہا،
اے عثمان خدا کی رحمت تجھ پر نازل ہو۔ میں اس وقت گواہی دیتی ہوں کہ خدا نے تجھے اپنی جوار رحمت میں داخل کر لیا۔ جب یہ جملے ام علا کی زبان سے نکلے تو رسول خدا نے فرمایا تو نے کیسے سمجھا کہ خدا نے عثمان کو اپنی جوار رحمت میں داخل کر لیا؟ اے رسول خدا میں نے یوں ہی کہہ دیا ورنہ مجھے کیا معلوم۔ عثمان ابن مظعون ایسی دنیا میں چلا گیا کہ جہاں سارے پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ بے شک میں بھی اس کے لیے خیر و سعادت کی امید رکھتا ہوں، لیکن میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں پیغمبر ہوتے ہوئے بھی خود اپنے یا تم میں سے کسی کے بارے میں اس قسم کی یقینی رائے کا اظہار نہیں کرتا۔ ام علا نے اس کے بعد کسی کے بارے میں اس قسم کی رائے کا اظہار نہ کیا۔ اگر کسی مرنے والے کے بارے میں اس سے پوچھا جاتا تو وہ یہی کہتی تھی صرف خدا ہی جانتا ہے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ جب ایک عرصہ عثمان ابن مظعون کی موت کو گزر گیا تو ام علا نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کے لیے ایک نہر جاری ہے۔ اپنے خواب کو رسول خدا سے بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل نہر کے مانند جاری ہے۔ آدھی رات کی اذان۔ اموی دور خلافت میں اس وقت کی پوری دنیا اسلام پر صرف قوم عرب حکومت کر رہی تھی اور تمام اختیارات اسی کے ہاتھوں میں تھے، لیکن عباسی خلفاء کے زمانے میں رفتہ رفتہ ایرانیوں نے اقتدار پر قبضہ پایا اور منصب اور عہدے اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ عباسی خلفاء عرب ہونے کے باوجود اپنی قوم سے خوش نہ تھے۔ ان کی سیاست یہ تھی کہ عربوں کو دور رکھیں اور ایرانیوں کو اقتدار بخشیں۔ یہاں تک کہ ایران کے بعض شہروں میں عربی زبان کی اشاعت بھی روکی اور مامون کے زمانے تک یہی سیاست رہی۔ مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم مسند خلافت پر آیا۔ مامون اور معتصم پدری بھائی تھے۔ مامون کی ماں ایرانی تھی اور معتصم کی ماں ترک تھی۔ اسی وجہ سے معتصم کی خلافت ان ایرانیوں کے موافق نہ تھی جو بڑے عہدوں پر تھے۔ ایرانیوں کی مرضی تھی کہ مامون کے بیٹے عباس کو خلافت ملے۔ معتصم اس بات کو سمجھ گیا تھا اور اسے یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایرانیوں کی مدد سے میرا بھتیجا عباس خلافت کے لیے کھڑا نہ ہو جائے اور سب اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اسی سبب سے اس نے سوچا عباس کو درمیان سے ہٹا دے اور ان ایرانیوں کے اثر و رسوخ کا بھی خاتمہ کرے جو عباس کے طرفدار تھے۔ اس نے عباس ابن مامون کو قید میں ڈال دیا اور وہ وہیں مر گیا۔ ایرانیوں کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے اس نے یہ خاکہ بنایا کہ دوسری قوت کو حکومت میں لائے اور وہ ایرانیوں کے جانشین ہو جائیں۔ اسی نظریے کے تحت بہت سے لوگ ترکستان، ماور انہر سے جو خلیفہ کے نانہائی بھائی تھے بغداد مرکز خلافت لائے گئے اور امور مملکت ان کے حوالے کر دیے۔ ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ترکوں نے تمام امور اپنے ہاتھ میں سنبھال لیے اور ان کی طاقت ایرانیوں اور عربوں سے زیادہ ہو گئی۔ ترکوں پر اطمینان اور اعتماد کی وجہ سے معتصم دن بدن ان کے اختیارات میں اضافہ کرتا رہا تھا اور اسی سبب سے بہت ہی کم وقت میں حکومت اسلامی کے اہم منصبوں پر ترک مسلط ہوئے۔ یہ تمام ترک مسلمان تھے اور عربی زبان سیکھے ہوئے تھے، اسلام کے لیے وفادار تھے، لیکن اسلامی تمدن اور تہذیب کے مرکز میں قدم رکھنے اور اختیارات ملنے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے معرف و تمدن اسلامی اور اس کے آداب سے زیادہ آشنائی نہ رکھتے تھے اور اسلامی خلق کو خصلت نہ پائی تھی۔ اس کے برخلاف ایرانی پہلے سے مہذب تھے اور اسلامی اخلاق و آداب اور معارف بڑی دلچسپی سے حاصل کر چکے تھے اور اسلامی اخلاق کے حامل تھے۔
اسی کے ساتھ خدمت اسلام میں خود پیش قدمی کرنے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ جس زمانے میں تمام امور ایرانیوں کے ہاتھوں میں تھے، زیادہ تر لوگ خوش اور راضی تھے، لیکن جب ترک ان کی جگہ پر آئے اور انہیں اختیارات ملے تو ایسا وحشیانہ کردار پیش کیا جس نے عوام الناس کو ناراض اور غضبناک کر دیا۔ ترک سپاہی جب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر بغداد کے کوچے اور سڑکوں پر نکلتے تو اس بات سے بے پرواہ ہوتے تھے کہ اچانک کوئی انسان ان کی سواری کی زد میں آ جائے، اور ایسے بہت سے اتفاق ہوئے کہ عورتیں، بچے، بوڑھے اور ایسے افراد جو مجبور تھے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے۔ لوگ اتنا زیادہ تنگ آئے کہ انہوں نے معتصم سے تقاضا کیا کہ وہ اپنا دارالحکومت بغداد کے علاوہ کہیں اور منتقل کر دیں، اور لوگوں نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ہم جنگ کریں گے۔ معتصم نے کہا، یہ لوگ کس طاقت کے سہارے ہم سے جنگ کریں گے؟ ہمارے پاس 80,000 مسلح فوج ہے۔ لوگوں نے جواب دیا، رات کی تاریکیوں کے سہارے یعنی آدھی رات کی بددعائیوں سے تجھ سے جنگ کرنے آئیں گے، بددعاؤں سے۔ معتصم نے اس گفتگو کے بعد لوگوں کی بات مان لی اور بغداد کے بجائے سامرا کو مرکز بنا لیا۔ معتصم کے بعد واسق، متوکل، منتظر اور بعض دوسرے خلفاء کے زمانے تک تمام امور ترکوں کے ہاتھوں میں تھے اور خلیفہ انہی کے اشاروں پر چلتا تھا۔ بعض عباسی خلفاء نے ترکوں کی دسترس کم کرنے کی کوششیں کی لیکن ناکام رہے۔ ایک عباسی خلیفہ جس نے ان امور کی نوعیت میں کسی حد تک تبدیلی لانے میں تھوڑی بہت کامیابی حاصل کی اور ترکوں کے اثر و رسوخ کو کم کیا، وہ المعتضد تھا۔ معتضد کے زمانے میں ایک بوڑھا تاجر جس کی ایک بڑی رقم ایک فوجی سردار پر باقی تھی اور وہ کسی صورت اس سے وصول کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، مجبوراً اس نے ارادہ کیا کہ اس سلسلے میں خلیفہ سے ملے، مگر جب بھی دربار خلافت کی طرف آیا خلیفہ تک پہنچنے میں ناکام رہا، اس لیے کہ خادم اور دربان اسے اندر جانے سے روک دیتے تھے۔ بیچارہ تاجر ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور اسے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ کسی نے اس کی رہنمائی کی اور سے شنبہ بازار میں ایک درزی کا پتہ بتا دیا اور کہا، یہ تیری مشکل آسان کر سکتا ہے۔ بوڑھا تاجر درزی کے پاس آیا اور اس درزی نے سپاہی کو حکم دیا کہ اس کا قرض ادا کر دے۔ سپاہی نے بھی بغیر کسی تعطل کے رقم واپس کر دی۔ اس واقعے نے تاجر کو سخت تعجب میں ڈال دیا اور اس نے درزی سے اصرار کیا کہ بتائے ماجرا کیا ہے؟ یہ لوگ جو کسی کی بات نہیں مانتے وہ تیرے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ درزی نے کہا، ایک واقعہ ہے جسے میں تیرے سامنے دہرائے دیتا ہوں۔ ایک دن ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک خوبصورت عورت بھی اسی وقت وہاں سے گزری۔ اتفاقاً ایک ترک افسر شراب کی مستی میں اپنے گھر سے نکلا اور دروازے پر کھڑا لوگوں کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی نگاہ اس خوبصورت عورت پر پڑی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی دیوانہ وار لوگوں کو آنکھوں کے سامنے اس عورت کو بغل گیر کیا اور اپنے گھر کی طرف کھینچ لے گیا۔ اس عورت نے فریاد اور استغاثہ کی آواز بلند کی، اے لوگوں، میری فریاد کو پہنچو، میں ایسی عورت نہیں ہوں، باعزت خاتون ہوں۔ میرے شوہر نے قسم کھائی ہے کہ اگر ایک شب بھی گھر سے باہر رہی تو مجھے طلاق دے دے گا، میرا گھر برباد ہو جائے گا، لیکن مارے خوف کے کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ سامنے آتا۔ میں آگے بڑھا، اس افسر سے نرم کلامی سے التماس کی کہ اس عورت کو چھوڑ دے، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں میں لیے ڈنڈے سے میرے سر پر اتنی زور سے مارا کہ سر پھٹ گیا اور وہ اس عورت کو گھر کے اندر کھینچ لے گیا۔ میں وہاں سے ہٹا، کچھ لوگ اکٹھا کیا اور سب مل کر اس افسر کے دروازے پر پہنچے اور اس عورت کی آزادی کا تقاضا کیا۔ اچانک وہ اپنے نوکروں کے ساتھ گھر سے نکلا اور ان سب نے مل کر ہماری پٹائی کی اور ہم سب منتشر ہو گئے۔
میں بھی اپنے گھر آیا، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی اس عورت کا خیال ذہن سے نہیں نکلا۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر یہ عورت صبح تک اس مرد کے پاس رہی تو اس کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی اور اسے پھر اپنے آشیانے کا راستہ نہ ملے گا۔ آدھی رات تک میں اسی فکر میں رہا۔ اچانک میرے ذہن نے ایک نقشہ کھینچا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، آج رات یہ مست ہے اور اسے وقت کی خبر نہیں۔ اگر اس وقت اذان سنے گا تو سمجھے گا صبح ہو گئی اور عورت کو آزاد کر دے گا۔ اس صورت میں عورت رات گزرنے سے پہلے اپنے گھر پلٹ سکتی ہے۔ فوراً میں مسجد میں آیا اور منارہ پر جا کر آواز اذان بلند کی اور ساتھ ہی ساتھ سڑکوں اور جگہوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ عورت آزاد ہوئی یا نہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پیادہ اور سوار سپاہی سڑکوں پر دوڑ رہے ہیں اور معلوم کر رہے ہیں کہ کون شخص ہے جو رات کے اس حصے میں اذان دے رہا ہے۔ میں نے سخت وحشت زدہ ہونے کی وجہ سے اپنی نشاندہی کر دی کہ میں اذان دے رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا، جلدی نیچے اتر، تجھے خلیفہ نے طلب کیا ہے۔ مجھے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ میں نے دیکھا خلیفہ بیٹھا ہوا میرا انتظار کر رہا ہے۔ مجھ سے سوال کیا، تو نے اس وقت اذان کیوں دی؟ میں نے ابتدا سے آخر تک تمام ماجرا اسے سنا دیا۔ اسی وقت خلیفہ نے حکم دیا کہ افسر کو اس عورت کے ساتھ حاضر کیا جائے۔ افسر کو لایا گیا۔ خلیفہ نے تھوڑی سی باز پرس کے بعد افسر کے قتل کا حکم دے دیا اور اس عورت کو اس تاکید کے ساتھ گھر بھیج دیا کہ خلیفہ کے نزدیک عورت بے قصور ہے، لہذا شوہر اس سے کوئی مواخذہ نہ کرے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس وقت معتضد نے مجھے حکم دیا، جب بھی ایسے مظالم دیکھو تو ایسے ہی عمدہ طریقے پر عمل کرو، میں انصاف کروں گا۔ اور یہ خبر لوگوں کے درمیان نشر ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہ لوگ میرا پورا خیال رکھتے ہیں اور یہی سبب تھا کہ میں نے اس قرضدار افسر کو حکم دیا اور اس نے اطاعت کی۔